بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ جی ٹی وی کی رمض رمضان ٹرانسمیشن میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سوشل میڈیا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور ہم ایک ڈیجیٹل ہب کے اندر رہتے ہیں۔ کسی زمانے میں اگر کوئی واقعہ وہ مغرب میں رونما ہوتا تو اس کے اثرات مشرق تک نہیں پہنچتے تھے۔ اس کی وجہ کہ مشرق میں رہنے والے فرد کو اس واقعے کی اطلاع ہی نہیں ہوتی تھی۔ مگر ہم جس موجودہ زمانے میں رہتے ہیں، کوئی واقعہ مغرب میں ہوتا ہے تو مشرق کا فرد بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اگر واقعہ مشرق میں ہوتا ہے تو مغرب میں رہنے والا فرد بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ جدید الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اور اب اس کی ماڈرن جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے وہ ہے سوشل میڈیا۔ یہ جو پہلے دونوں ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا، ایتھیکلی اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے بورڈز بھی بنے ہوتے ہیں، ادارے بنے ہوتے ہیں جو چیک اینڈ بیلنس دیکھتے ہیں کوئی نیوز فیک ہے یا نہیں ہے، یا کوئی نیوز ایسی تو نہیں ہے کہ اس سے کسی کی ذات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ لیکن ہم سوشل میڈیا کے جس دور میں داخل ہو چکے ہیں، یہاں پر نیوز کو دینا، اس کو بریک تھرو کرنا، دوسرے فرد تک پہنچانا، اس کی کوئی بھی کوالٹی اور معیار نہیں ہے۔ خود جس کا چینل ہے یا جس کا پیج ہے، اس کے اپنے بنائے ہوئے قاعدے ہیں، اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں، وہ جیسے بھی چاہے وہ فیم حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن کیا اس فیم کو حاصل کرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمیں اسلام کی تعلیمات ملتی ہیں، ہم ان تعلیمات کے مطابق اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں؟ ہمیشہ ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال یہ اچھا یا برا ہوتا ہے۔ اس کا استعمال ہی اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو فائدہ مند بنایا یا نقصان دہ بنایا۔ مثلاً ہمارے پاس ایٹم ہے، اور ایٹم بم کو اس کے اندر جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے، اگر وہ انسانیت کی تباہی کے لیے استعمال کی جائے تو یقیناً یہ انسان کی تباہی کا باعث بھی بنتا ہے، اور کوئی دین، مذہب، شریعت اس کی اجازت نہیں دے گا۔ لیکن وہیں پر اگر ہم اس کے ذریعے، وہ ایٹمی پلانٹ کے ذریعے اگر ہم بجلی پیدا کرتے ہیں، ہم ایسی لا علاج بیماریوں کا علاج ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، مثال کے طور پر لیزر کے ذریعے اگر کینسر کا علاج تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا جیسے جیسے وقت گزرتا ہے جدید بیماریاں اور لا علاج مرض پیدا ہو رہے ہیں، ان کا علاج تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ ٹیکنالوجی انسان کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند ہے۔ چیز بنیادی طور پر یہ فیصلہ کرتی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے۔ قیامت کے دن ایک ایسا منظر ہوگا کہ جہاں پر بنیادی طور پر انسان سے جب سوال کیا جائے گا، اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس نے جو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوگا اس کو وہ بھی جواب دینا ہے، اس نے اپنے ہونٹوں سے جو بولا ہوگا اس کو بھی اس کا جواب دینا ہے، اپنی آنکھوں سے جو اس نے دیکھا ہوگا اس نے اس کا بھی جواب دینا ہے۔ تو سوشل میڈیا کے اس زمانے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس نیت کے ساتھ اس ٹیکنالوجی کو اور اس موڈ کو یوز کریں کہ تاکہ ہم اپنی سیلف گرومنگ بھی کر سکیں اور اسلام اور شریعت کے کسی قانون کی خلاف ورزی بھی نہ ہو۔ کوئی بھی نیوز وہ ہمیں آگے پہنچانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کا یہ جو فرمان ہے کہ اے مومنو، جب تمہارے پاس کوئی بھی فاسق شخص خبر لے کر آئے تو تمہیں چاہیے کہ اس کی تصدیق کر لو۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر ہر شخص
وہ سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے، فیس بک ہے، انسٹا ہے، سنیپ چیٹ ہے، ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، اور جتنے بھی اس کے موڈیولز ہیں، جتنے بھی اس کے پلیٹ فارم ہیں، ان کو اگر بندہ یہ سمجھ کر استعمال کرتا ہے کہ اس سے فائدہ میری ذات کو ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر بندے کی یہ نیت ہو کہ میرے ذاتی استعمال کے ساتھ ساتھ اس کا جو اصل نفع ہے وہ میرے دین کو، ملک کو، قوم کو، ملت کو ہو، تو گویا اس ایک چیز کا استعمال اس شخص کے لیے جہاں فائنینشلی وہ بینیفیشل اور بینیفٹ ہوگا اور اس کے لیے نفع کا باعث ہوگا، وہیں پر یہ چیز اس کے لیے اخروی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے کہ اس شخص نے ایک ٹول کو اللہ کے دین کی اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ اور جہاں تک شیئرنگ کی بات ہے، اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب بھی کوئی چیز ہم سوشل میڈیا پہ بناتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، اگر وہ دین کے پہلو کے اعتبار سے وہ اچھی ہوتی ہے تو مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کا نفع اور فائدہ تنہا میری ذات کو ہوگا یا میں اس پیغام کو آگے بھی پہنچا سکتا ہوں۔ یہ بات کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو خوش و خرم رکھے کہ جس نے میری کوئی بات سنی اور اسے آگے پہنچایا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات کہنے والے سے زیادہ سننے والا اس پر عمل کرنے میں وہ ثابت قدم ہوتا ہے۔ تو اگر سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں کوئی ایسی چیز ملتی ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس سے کسی اور شخص کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ دین کا پیغام اصل روح کے ساتھ دوسرے فرد تک بھی پہنچے۔ ممکن ہے کہ ہم سے زیادہ وہ شخص عمل کرے اور اس کے عمل کرنے کا جو ثواب ہے اللہ تبارک و تعالی وہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔